الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب حکم الاذنین فی وضوء الصلاۃ۔ یہ باب نماز کے وضو میں دونوں کانوں کے حکم کے بیان میں ہے، یعنی یہ باب وضو میں کانوں کے مسح کی کیفیت کے بیان میں ہے۔ اس باب کو قائم کرنے کا مقصود ان لوگوں کا رد کرنا ہے جنہوں نے دونوں کانوں میں غسل و مسح کو جمع کیا ہے۔ اس باب میں جو کلام ہوگا اس کی 3 قسمیں ہیں۔ قسم اول، دونوں کانوں کے مسح کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس سلسلے میں ابن العربی نے 4 اقوال ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، دونوں کان راس یعنی سر میں داخل ہیں، اس لیے ان دونوں کا مسح اسی پانی سے کیا جائے گا جو سر کے مسح کے لیے لیا گیا۔ اس قول کے قائلین حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عطا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ وغیرہ ہیں۔ نمبر 2، دونوں کان چہرے میں داخل ہیں، ان دونوں کو چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا۔ اس قول کے قائل ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ نمبر 3، دونوں کانوں کے اگلے حصے کو چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا اور پچھلے حصے کو سر کے ساتھ مسح کیا جائے گا۔ اس قول کے قائل امام شعبی اور حسن ابن صالح ہیں رحمہم اللہ۔ نمبر 4، دونوں کان سر میں داخل ہیں اور نئے پانی سے ان دونوں کا مسح کیا جائے گا، اور یہ حضرت امام مالک، امام شافعی وغیرہ کا مذہب ہے، جیسا کہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 5، دونوں کانوں کے اگلے حصے پر چہرے کے ساتھ مسح کیا جائے گا اور پچھلے حصے پر سر کے ساتھ مسح کیا جائے گا۔ اس قول کو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسحاق ابن راہوے کے متعلق نقل فرمایا ہے۔ نمبر 6، دونوں کانوں کو چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا اور سر کے ساتھ دونوں کا مسح بھی کیا جائے گا۔ اس قول کو علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شریح کے متعلق نقل فرمایا ہے۔ یہ 6 اقوال کانوں کے مسح کی کیفیت کے متعلق تھے۔ کلام کی دوسری قسم کانوں کے مسح کے حکم سے متعلق ہے۔ علامہ ابن رشد نے ہمارے اصحاب اور اصحاب امام مالک کی ایک جماعت کے بارے میں یہ فرمایا کہ کانوں کا مسح ان حضرات کے نزدیک فرض ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
دونوں کانوں کا مسح سنت ہے، اور دونوں کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی درکار ہوگا۔ اسی قول کے قائل حضرت امام مالک کے اصحاب کی ایک جماعت بھی ہے۔ طلبہ عزیز، علامہ ابن رشد نے احناف کے متعلق جو بات نقل فرمائی ہے کہ ان کے نزدیک دونوں کانوں کا مسح فرض ہے، لیس بصحیح، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک بھی دونوں کانوں کا مسح کرنا سنت ہے، لیکن یہ مسح سر کے مسح سے بچے ہوئے پانی سے ہوگا، نیا پانی لینا ضروری نہیں ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسحاق ابن راہوی اور امام احمد ابن حنبل وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ کانوں کا مسح کرنا واجب ہے۔ کلام کی تیسری قسم یہ ہے کہ دونوں کانوں کے مسح میں تکرار مستحب ہے یا نہیں۔ علامہ ابن رشد نے بدایہ میں یہ فرمایا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسح اذنین، دونوں کانوں کے مسح میں تکرار ایسا ہی مستحب ہے جیسے سر کے مسح میں تکرار مستحب ہے۔ حضرت علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسی طرح حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سے منقول دو روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق دونوں کانوں کا ایک مرتبہ مسح کیا جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور حضرت امام احمد بن حنبل سے منقول دوسری روایت یہ ہے کہ دونوں کانوں کا مسح 3 بار کیا جائے گا۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سر کے مسح کے بدلے دونوں کانوں کا مسح جائز نہیں ہوگا، یعنی محض کانوں کا مسح کرنا بعوض مسح راس درست نہیں ہے، بلکہ سر کا مسح مستقل فرض ہے۔ طلبہ عزیز، یہ اس باب میں مذکور کلام کی 3 قسمیں تھیں، جس میں کیفیت مسح اذنین کیا ہوگی، حکم مسح اذنین کیا ہے، اور تکرار مسح اذنین مستحب ہے یا نہیں، اس بارے میں تفصیل سے کلام کیا گیا۔ اب آئیے انہی باتوں کو کتاب کی عبارت سے سمجھتے ہیں۔ روایت نمبر 135، حدثنا فہد قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة ابن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن عبد الله بن عباس قال دخل علي بن أبي طالب
وقد أراق الماء فدعا بإناء فيه ماء فقال يا ابن عباس ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قلت بلى فداك أبي وأمي. فذكر حديثا طويلا ذكر فيه أنه أخذ حفنة هي ملء الكفين من ماء بيديه جميعا فصك أي ضرب بهما وجهه، ثم الثانية مثل ذلك، ثم الثالثة، ثم ألقم إبهاميه أي جعل إبهاميه في الأذنين كاللقمة في الفم ما أقبل من أذنيه، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فصبها على ناصيته ثم أرسلها تستن أي تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا واليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه وظهور أذنيه. فذهب قوم إلى هذا الأثر فقالوا ما أقبل من الأذنين فحكمه حكم الوجه يغسل مع الوجه، وما أدبر منهما فحكمه حكم الرأس یمسح مع الراس۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب میرے پاس تشریف لائے، وہ پیشاب سے فارغ ہوئے تھے تو انہوں نے ایک برتن منگوایا جس میں پانی تھا اور فرمانے لگے اے ابن عباس کیا میں تمہارے سامنے اسی طرح وضو نہ کروں جس طرح میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے پایا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ پھر انہوں نے طویل روایت نقل کی جس میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے پانی سے 2 چلو بھرے، پھر ان کو چہرے پر مارا، پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کیا، پھر انہوں نے اپنے دونوں انگوٹھے اس طرح کیے جیسے منہ میں لقمہ ڈالتے وقت کرتے ہیں، اور ان کو اپنے دونوں کانوں کے اگلے حصے میں ڈالا، پھر اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لے کر اپنی پیشانی پر ڈالا، پھر اسے چہرے پر بہنے کے لیے چھوڑ دیا، پھر اپنا دایاں ہاتھ 3 مرتبہ کہنی سمیت دھویا اور بایاں بھی اسی طرح دھویا، پھر اپنے سر پر مسح کیا اور اپنے کانوں کی پچھلی جانب مسح کیا۔ بعض علماء کا اس روایت پر عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ کانوں کا جو حصہ سامنے کی جانب ہے اس کا حکم تو چہرے والا ہے، اسے چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا، اور اس میں سے پچھلا حصہ ہے اور اس میں جو پچھلا حصہ ہے اس کا حکم سر والا ہے،
اس کا سر کے ساتھ مسح کریں گے۔ طلبہ عزیز، اس روایت سے ثابت ہو رہا ہے کہ کانوں کا اگلا حصہ چہرے کے ساتھ دھویا جائے اور پچھلا حصہ سر کے مسح کے ساتھ مسح کیا جائے، یعنی کانوں کے سامنے کے حصے کا حکم چہرے والا اور پچھلے حصے کا حکم سر والا ہے۔ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء کا اس روایت پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کانوں کا جو حصہ سامنے کی جانب ہے اس کا حکم تو چہرے والا ہے، اسے چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا، اور جو اس میں سے پچھلا حصہ ہے اس کا حکم سر والا ہے، اس کا سر کے ساتھ مسح کریں گے۔ اس قول کے قائلین علامہ شعبی اور حسن ابن صالح، علامہ شعبی اور حسن ابن صالح ہیں رحمہم اللہ تعالی، جیسا کہ ہم پہلے اسے بیان کر چکے۔